السلام علیکم، کلاس 9th کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ ہم نے اس ترجمہ قرآن کا سبجیکٹ آج لینا ہے، اور اس میں ہمارے پاس جو سورت ہے سورۃ الفرقان۔ اس سے پہلے ہم نے اس کی ڈیٹیل کی ہے، ہم نے اس کا تعارف، اس کی وجہ تسمیہ، اس کا خلاصہ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم نے کر لی ہے۔ اور پھر آج ہم اس کی آیات پڑھیں گے، آیات کے ساتھ اس کے الفاظ معنی ہیں، اور ہم نے وہ کمپلیٹ کرنے ہیں۔ ٹوٹل جو ہمارے پاس 9th کا سلیبس ہے اس میں سب سے زیادہ آیات اس صورت کی ہیں، اور اس میں ہم نے آیات بھی زیادہ کرنی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ الفاظ معنی بھی زیادہ ہوں گے، اور ہم نے اچھے سے انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ریپیٹ ہوں گے تو ہمیں یہ یاد رکھنے، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 68 ہے آپ کے پاس سورۃ فرقان کے لیے، اور یہاں پہ ہمارے پاس 68 پیج نمبر پہ 4th لاسٹ لائن سے ہم نے شروع کرنا ہے، وَعِبَادُ الرحمن، یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَعِبَادُ الرحمن یہاں سے ہم پڑھیں گے، آپ لوگ ساتھ ساتھ رہیے گا، کچھ الفاظ کا معنی ہم نے نوٹ کرنے ہیں۔ واؤ کا مطلب اور، عباد الرحمن رحمان کے بندے، عباد عبد سے ہے، عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، اللہ کا بندہ، تو عباد اس کی جمع ہے، حقوق العباد جیسے کہا جاتا ہے، تو عباد الرحمن رحمان کے بندے ایزی ہے، ہم یاد کریں گے۔ الذین وہ ہیں جو یمشونا، یمشونا لفظ لکھیں گے ذرا، یمشونا، یمشونا وہ چلتے ہیں، یمشونا وہ چلتے ہیں۔ عباد الرحمن رحمان کے بندے ایسے ہیں جو چلتے ہیں کہاں؟ علی الارض، علی کا مطلب پر، ارض کا مطلب زمین، زمین پر وہ چلتے ہیں، کیسے؟ ہاؤنن، ہاؤنن لفظ لکھیں گے، ہاؤنن عاجزی کے ساتھ، ہاؤنن عاجزی، ہاؤنن عاجزی کے ساتھ، اور وَإِذَا اور جب خاطبہم ان سے مخاطب ہوتے ہیں، مخاطب ہونا ان سے بات کرنا، جب ان سے بات کرتے ہیں، کون؟ الجاہلون جاہل لوگ، جب جاہل لوگ ان سے بات کریں تو قالو وہ کہتے ہیں، تو کہتے ہیں سلام، سلام ہے، السلام علیکم نہیں کہتے، یا انہیں سلام کہتے ہیں، یا ایسے الفاظ نہیں لکھنے۔ میں نے یہ پیپر چیک کیے ہوئے، بچوں کی غلطیاں میں نے ٹھیک کی تھی، تو آپ نے بھی یہی یاد کرنا ہے کہ ایسا نہیں لکھنا کہ وہ کہتے ہیں السلام علیکم، انہیں سلام کہتے ہیں، تو وہ جتنا لفظ، جیسے لفظ یہاں پہ لکھا ہوا ہے بک میں، ہم نے اسی کو دیکھنا ہے کہ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمْ اور جب ان سے جاہل لوگ بات کریں تو کہتے ہیں سلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ الفاظ معنی بھی ہمیں اچھے سے یاد ہونے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے صورتیں پڑھی تھیں تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الفاظ معنی بہت ضروری ہیں ہمیں یاد کرنے کے لحاظ سے، کیونکہ اسی کی بیس پہ ہم نے ترجمہ بھی کرنا ہے، انہی کے ہی الفاظ معنی جو ہمیں پیپر میں بھی آنے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کتنے الفاظ آتے ہیں؟ 8 میں سے 5 کرنے ہوتے ہیں، تو وہی الفاظ معنی ہمیں ٹرانسلیشن میں بھی ہیلپ دیتے ہیں۔ آگے جی والذین، واو کا مطلب اور، الذین وہ جو یبیتون، یبیتون لفظ لکھیں گے، یبیتون، یبیتون وہ راتیں گزارتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ راتیں گزارتے ہیں، یبیتون وہ راتیں گزارتے ہیں، کون؟ وہ رحمان کے بندے، کیسے؟ لربہم اپنے رب کے لیے، لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، لربہم اپنے رب کے لیے، سجدوں و قیاما سجدے اور قیام کرتے ہوئے۔ وہ رحمان کے بندوں کی صفات جو ہم نے پچھلے پیج پہ پڑھی تھی، پیج نمبر 61 پہ، یہ آخری پیراگراف، تو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے تھے وہاں پہ کہ ہم نے یہ سارے پوائنٹس بنانے ہیں، تو انہی کی ہی آگے ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے۔ تو وہ رحمان کے بندے راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کرتے ہوئے۔ آگے دیکھیں ذرا، والذین واو کا مطلب اور، الذین جو، اور جو یقولون وہ کہتے ہیں، وہ
عرض کرتے ہیں. یقولون کا مطلب قالا سے ہے جیسے کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ لکھا ہوا عرض کرتے ہیں. کیا؟ ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، اسرف یہ لفظ لکھیں گے، اسرف، ربنا اسرف، اسرف تو پھیر دے، پھیر دے کا مطلب تو دور کر دے، تو پھیر دے یا تو دور کر دے. کیا؟ ربنا صرف اے ہمارے رب، تو پھیر دے یعنی تو دور کر دے. کیا؟ عنا ہم سے، عنا ہم سے، عذاب جہنم جہنم کا عذاب. وہ رحمان کے بندے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے، پھیر دے، یعنی جو ہماری طرف آ رہا تھا اسے دوسری طرف پھیر دے. تو ان بے شک عذابہا اس کا عذاب، ان عذابہا بے شک اس کا عذاب، کانا ہے، غرامہ، غرامہ لفظ لکھیں گے. غرامہ کا مطلب تکلیف دہ، تکلیف دہ لفظ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ہماری بک میں لکھا ہوا ہے تکلیف دہ. یہاں کہیں میں سائڈ پہ صرف اگزامپل دے دیتا ہوں کہ تکلیف دہ لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تکلیف دہ، مجھے تکلیف دے، وہ والا نہیں ہے. تو تکلیف دہ جیسے نقصان دہ لفظ ہوتا ہے، تو تکلیف دہ اس کا جو عذاب ہے جہنم کا وہ کیسا ہے؟ وہ تکلیف دہ ہے. آگے، انہا بے شک وہ، کون؟ وہ جہنم، بے شک وہ، ساعت، ساعت لفظ لکھیں گے، ساعت بری جگہ ہے، ساعت بری جگہ ہے. انہا بے شک وہ، ساعت لفظ آ رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. ساعت وہ بری جگہ ہے، مستقرن و مقامہ، ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے. کیا؟ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کے لحاظ سے، اور مستقل بریکٹ میں لکھا ہوا ہے رہنے کے لحاظ سے، یعنی جہنم میں جانا ہی جو ہے وہ بڑا تکلیف دہ اور نقصان دہ ہے. تو وہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس سے ہمیں بچا. آگے، والذین اور وہ جو، والذین اور وہ لوگ، اذا جب، انفقو، انفقو لفظ ذرا لکھیں گے، انفقو وہ خرچ کرتے ہیں. یہ ساری باتیں آپ کو یاد آ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، جو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا رحمان کے بندوں کی صفات. تو وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ، اذا جب، انفقو وہ خرچ کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ لم یسرفو ایک لفظ لکھیں گے، لم یسرفو وہ فضول خرچی نہیں کرتے، ٹھیک ہے. لم یسرفو لام کا مطلب، لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، وہ فضول خرچی نہیں کرتے، ٹھیک ہے. لم یسرفو وہ فضول خرچی نہیں کرتے. آگے ہے جی اگلے پیج پہ، ولم یقترو اور نہ ہی وہ کنجوسی کرتے ہیں. یقترو لفظ بھی ایڈ کرنا ہے لکھنے کے لیے. وکانا اور ہے، بینا درمیان، ذالک یہ قوام اعتدال پر، ان کا یہ خرچ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے، یعنی وہ اس کے درمیان میں رہتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، وہ جتنی ضرورت ہو اسی کا استعمال کرتے ہیں. آگے جی، والذین اور وہ جو، لا کا مطلب نہیں، یدعونا، یدعونا کا مطلب ہوتا ہے پوجنا، پکارنا، بلانا. تو یہاں لفظ ذکر میں پوجتے ہیں. لا یدعونا وہ نہیں پوجتے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن، الہن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے، میں یہاں پہ لکھتا ہوں سمجھانے کے لیے، الہ، الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معبود. معبود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کے لائق، جس کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے. تو یہ تین لفظ آ گئے، الہ، الہ کا مطلب معبود، معبود کا مطلب عبادت کے لائق.
تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں کیسے یاد رہے گا؟ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ لفظ آ گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ابھی جو ہم نے لفظ پڑھا اپنی آیات میں، تو اس میں بھی یہی لفظ ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے؟ تو الہن وہ کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ نہیں پوجتے، الہن کا مطلب معبود، آخر دوسرے، وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پوجتے۔ آگے ہے ولا، اور نہ ہی یقتلون وہ قتل کرتے ہیں، النفس کسی جان کو، التی وہ جو حرم اللہ نے حرام کر دیا، جسے اللہ نے حرام قرار دیا اسے وہ قتل نہیں کرتے، الا مگر بالحق حق کے ساتھ، یعنی نہ حق وہ قتل نہیں کرتے۔ نہ حق کا مطلب ہوتا ہے بلا وجہ، وہ بلا وجہ ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کا اللہ تعالیٰ نے حرام یا منع کیا ہوا ہے۔ آگے ولا، اور نہ ہی یزنون وہ زنا کرتے ہیں، یہاں تک ہم نے یاد کرنا۔ آگے ومن، اور جو یفعل ایسا کرے گا، جو شخص یہ کام کرے گا، ذالکا یہ ایسا، یلقا اسامہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، یلقا اسامہ، اسامہ کا گناہ ہوتا ہے، یلقا اسامہ وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ آگے ہے جی یضاعف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اضافہ کیا جائے گا، یضاعف اضافے سے ہے، لیکن یہاں مطلب بنے گا بڑھا دیا جائے گا، بڑھایا جائے گا، یضاعف بڑھایا جائے گا، لہو ان کے لیے، العذاب عذاب کو، ان کے لیے عذاب بڑھا دیا جائے گا، کب؟ یوم القیامہ قیامت کے دن، ان کے لیے قیامت کے دن عذاب بڑھا دیا جائے گا۔ آگے ہے وَيَخْلُدْ، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، وَيَخْلُدْ اور وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہ اس میں، مہانن لفظ لکھیں گے، ذرا لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں اچھے سے یاد کرنا ہے الفاظ معنی کو، مہانن ذلت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ وہ رہیں گے، کون؟ وہ جہنم میں ذلت کے ساتھ رہیں گے۔ آگے ہے جی ہمیشہ ہمیشہ، الا مگر کنڈیشن آ گئی، یعنی جو لوگ غلط کام کرتے ہیں جیسے قتل ہے یا زنا ہے یا کسی دوسرے کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں، یعنی گناہ کبیرہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو عذاب ہے، لیکن کنڈیشن ہے کیا؟ الا مگر من جو جس نے تابہ توبہ کی، تابہ لفظ اسی ہے توبہ کرنا، تو الا من تابہ مگر جو توبہ کر لے، وآمنا اور ایمان لائے، وعملا اور عمل کرے، عملا صالحا نیک اعمال کرے، اور جو نیک اعمال کرے توبہ کرنے کے بعد تو کیا ہوگا؟ فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں، فاولئک تو یہ وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ نے تبدیل کر دیا، اللہ تعالیٰ بدل دے گا کیا؟ سیئاتہم لفظ ہم استعمال کرتے ہیں گناہ، ٹھیک ہے؟ تو سیئاتہم ان کے گناہوں کو، کس کے ساتھ؟ حسنات نیکیوں کے ساتھ۔ لیکن جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اچھے اعمال کرے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ اور کیا ہوگا؟ وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے غفور، غفور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بخشنے والا، مغفرت کرنے والا، رحیمہ کا مطلب رحم فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ نہایت بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ساری باتیں بتا دی ہیں کہ جس کی جتنی بھی زندگی گزر گئی ہے اسلام کے بغیر، جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، آج ہو یا آج سے پہلے کبھی ہو یا آج کے بعد کبھی کوئی آنے والا ہو، تو اس میں یہ کہ جو بھی جیسے بھی وقت گزار دیے، لیکن انسان کی زندگی کا جسے کہا جاتا ہے کہ جب تک انسان کی زندگی چل رہی ہے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ موت کی آخری ہچکی تک کھلے رہنے والا جو دروازہ ہے وہ توبہ کا ہے۔ توبہ انسان مانگ سکتا ہے، توبہ بندہ کر لیتا ہے اگر اس کی زندگی اور موت کی آخری ہچکی ابھی تک نہیں ہے، جس کے لیے میں آسانی سے یوں کہتا ہوں کہ جب تک سانس ہے تب تک اس کے پاس چانس ہے کہ انسان اپنی زندگی سانس چلتے تک توبہ کر سکتے، آخری لمحے بھی اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی زندگی جو ہے وہ اسے فائدہ دے گی۔ تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ انسان کی زندگی جب تک چل رہی ہے تو اس کے پاس موقع ہے، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اور سانس ختم ہو گئی تو چانس بھی اس کا ختم ہو جاتا ہے۔
تو اس میں بنی اسرائیل کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ایک آدمی جس نے 99 قتل کیے، 99 کے بعد اسے خیال آ گیا 99 اس نے جو قتل کر دیے ہیں، تو خیال یہ آیا کہ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب جب توبہ کا ارادہ کیا تو کسی سے بات ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں توبہ تو کرنا چاہتا ہوں لیکن بتائیں ہو بھی سکتی ہے توبہ کہ نہیں؟ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کیا جس کے بارے میں پریشان ہو رہے ہو؟ تو کہا میں نے 99 قتل کیے، 99۔ تو وہ تھا کچھ ایسا آدمی، اس نے اسے بتا دیا کہ تمہارا تو کچھ نہیں ہوگا، تم تو مر جاؤ گے، یا تمہاری تو آخرت میں بڑی سخت سزا ہوگی۔ تو کہا اچھا، ناراض ہوا، پریشان ہوا، اس نے اسے بھی قتل کر کے 100 پورا کیا، 100 قتل اس کے ہو گئے۔ 100 کے بعد بھی ارادہ یہی تھا کہ میں نے توبہ معافی مانگنی ہے۔ اب جب 100 ہوئے اور پھر اس کے بعد کسی سے بات کی تو پھر کسی نے بتایا وہی بات کہ تمہاری زندگی ابھی باقی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تم معافی مانگ سکتے ہو۔ تو یہی تھا کہ اس نے توبہ کے ارادے سے جب یہ فیصلہ کیا، اسے بتایا یا کہ سامنے نیک لوگ رہتے ہیں، نیکوں کی بستی ہے، نیک لوگ رہتے ہیں، ان میں شامل ہو جاؤ، ان میں چلے جاؤ، اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، میں بھی کام تمہارا بن جائے۔ اب وہ گیا، رستے میں اینڈ ہو گیا۔ اینڈ کس چیز پہ ہوا؟ 100 قتل پہ۔ توبہ بھی کی نہیں تھی، صرف ارادہ کیا تھا۔ حدیث پاک ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ لیکن جب یہ ہوا کہ فوت ہو جانے کے بعد دونوں فرشتے آ گئے، جنت والے بھی جہنم والے بھی، تو جنت والے کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ جائے گا، جہنم والے کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ جب بات زیادہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا کہ زمین نے اپنا فیصلہ دینا تھا کہ اگر نیکی کی طرف رستہ کم ہوا، ڈسٹنس کم ہوا تو وہ جنت میں جائے گا، برائی کی طرف ہوا تو وہاں جائے گا۔ لیکن جب وہ پیمائش کی گئی، جب دیکھا گیا تو جنت اور نیکی کی طرف ڈسٹنس جو ہے وہ کم نکلا۔ تو بات اتنی سمجھ آ جائے گی ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی عام ہے، انسان جو بھی کر لے لیکن اسے توفیق جب مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن اس میں اور اچھی بات جو بھی ہم نے پڑھی، صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، نیکیوں میں گناہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس میں بھی ایک بات میں ایڈ کر دیتا ہوں، چھوٹی سی بات، کہ اگر ہم نے کسی کو پیسے دیے ہوں تو یا پیسے لینے ہوں تو اس میں یہ ہوگا کہ فار ایگزامپل ہم نے اگر کسی کو 2 لاکھ روپیہ دیا ہوا ہے، اب واپس جب مانگ رہے ہیں تو وہ پیسے نہیں دے رہا، اب بار بار کہا لیکن وہ نہیں دے رہا۔ اب بالآخر ہم تھوڑی سی اس کے لیے اتنی مہربانی کریں گے، ہم اسے کہیں گے چلو جی یار تھوڑے سے کم دے دو، 5-10 ہزار چھوڑ دو، باقی دے دو، 50% ہم کر دیں گے، ہم اسے تھوڑا سا کم کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن فائنلی دنیا میں شاید ایسا ہوگا کوئی کہ وہ کہے گا چلو جی یار ٹھیک ہے، 2 لاکھ ہی تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ شاید کوئی ہوگا دنیا میں ایسا کہ لوگوں کو پیسے تھوڑے بہت جتنے بھی ہیں معاف کر دینے والا ہو، لیکن دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہوگا کہ 2 لاکھ معاف بھی کرے اور 2 لاکھ اور بھی اسے دے کہ تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے بڑا اچھا جو ہے وقت دیا، تم نے مجھے بہت چکر لگوائے، میرا ٹائم جو ہے وہ تم نے برباد کیا، اس کا انعام لے لو، 2 لاکھ اور میری طرف سے رکھو۔ اب ایسا کوئی نہیں ہوگا، اتنا ہوگا کہ معاف کر دے گا، 2 لاکھ اور نہیں دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بڑی مہربان ہے کہ بندہ اگر 100 سال کے بھی گناہ کر لے تو گناہ اس کے صرف معاف نہیں ہوتے بلکہ وہی گناہ اس کے نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آج ہم نے اس میں یاد رکھنا ہے۔ آگے دیکھیں، وَمَن تَابَ، اور جو توبہ کرے، وَعَمِلَ، اور عمل کرے، صالحاً، نیک اعمال، فَإِنَّهُ، پس بے شک، یتوب، وہ توبہ کرتا ہے، الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، متابہ، رجوع کرنے کے لیے، وہ رجوع کرنے کے لیے، وہ توبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہاں 2 دفعہ لفظ ہے یتوب و متابہ، تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ جب 2 دفعہ ایک لفظ آ جائے تو اس کا معنی اور مطلب جو ہے وہ زیادہ اس میں طاقت اور فورس، اور دوسرا اس میں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ انسان کو یہ بار بار حکم دیا گیا ہے کہ یہ کام ہو ہی جائے گا، تو بے شک وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آگے، والذین، اور وہ جو، لا کا مطلب نہیں، یشہدون الزور، یشہدون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوسرا کلمہ شہادت، تو شہادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گواہی دینا۔ تو ہم نے یہ ایک لفظ تو سمجھ لیا، یشہدون، یشہدون وہ گواہی دیتے ہیں، الزور جھوٹی گواہی۔ تو یہاں پیچھے لفظ پڑھا ہم نے لا، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ ایمان والے جو ہیں، رحمان کے بندے، لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا، اور جب، مرو، ان کا گزر ہوتا ہے، مرو، وہ گزرتے ہیں، ان کا گزر ہوتا ہے، باللغو، لغو کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ فضول یا بیکار، لغو، فضول
اور بیکار. بک میں بیکار لفظ آیا ہوا ہے. اگر آپشن میں کہیں فضول کا بھی آئے گا تو ہم چوز کریں گے. ٹھیک ہے, فضول اور بیکار. تو فضول یا بیکار کام پر, بات پر ان کا گزر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, مرو, وہ گزر جاتے ہیں, کرامہ, شریفانہ انداز سے, وہ شریفانہ انداز سے وہاں سے گزر جاتے ہیں. آگے ہے جی والذین, اور وہ جو, اذا, جب, ذکروا, انہیں نصیحت کی جاتی ہے. وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے بآیات ربہم, ان کے رب کی آیات کے ساتھ, بآیاتی, ان آیات کے ساتھ, ربہم, ان کے رب کی, لم کا مطلب ہرگز نہیں, یخروا, وہ گر پڑتے ہیں, علیہا, اس پر, سما و عمیانا, یہ دونوں لفظ دیکھیں گے, میں دونوں لکھ دیتا ہوں لیکن آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں, سما و عمیانا. ٹھیک ہے, سمن کا مطلب کیا ہوتا ہے, بہرے. ٹھیک ہے, بہرے اور اندھے. سما و عمیانا, تو اندھے اور بہرے ہو کر اس پر گر نہیں پڑتے, سما و عمیانا. آگے جی والذین, اور وہ جو, یقولون, دعا مانگتے ہیں, ربنا, یہ دعا بھی ہے, ہم اکثر مانگتے ہوں گے, ہمیں مانگنی چاہیے, ربنا, اے ہمارے رب, حب لنا, ہمیں عطا فرما دے, من ازواجنا, ہماری ازواج یعنی ہماری بیویوں سے, وذریاتنا, ذریاتنا لفظ انڈرلائن کریں گے, مطلب اس کا یاد کریں گے, اولاد کی طرف سے, ہماری اولاد کی طرف سے, قرۃ اعین, قرۃ اعین لفظ لکھیں گے زیادہ. میں نے بتایا تھا جو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ لفظ زیادہ اہم ہے تو میں وہ یہاں پہ لکھتا ہوں. اگر آپ باقی بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے مشکل ہے, آپ اسے بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو آنکھوں کی ٹھنڈک, قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمیں ہماری ازواج یعنی بیویوں سے اور کیا, اولاد سے کیا بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما, وجعلنا, اور ہمیں بنا, للمتقین, پرہیزگاروں کا, امامہ, امام, ہمیں پرہیزگاروں کا امام بھی بنا. دعا کا ترجمہ ہم پڑھیں گے کہ اے ہمارے رب, ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک, اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. اچھا, یہاں ایک بات اور میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگنا, یہاں لفظ یہ نہیں آیا ہوا کہ پرہیزگار بنا, پرہیزگار بھی مانگنے کی دعا کرنی چاہیے, لیکن جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے تو بڑی دعا مانگنی ہے, پرہیزگاروں کا امام بنا. امام دیکھیں نا, آپ ایک ہی امام ہوتے ہیں سوسائٹی میں, جو مسجد ہے یا کہیں پر بھی ہے, تو اس میں ایک امام ایک ہی ہوتے ہیں کہ لیڈ کرنے کے لیے ایک ہی بندے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. تو بات یہاں پر یہ کرنی ہے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھ کر, اپنی اوقات دیکھ کے نہیں, اللہ کی شان دیکھ کر, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے, بڑا مانگے, ہمیں پرہیزگار نہیں, پرہیزگاروں کا امام بنا. آگے دیکھیں, اولئک, یہی وہ لوگ ہیں, یجزون الغرفہ, جنہیں بالا خانے عطا کیے جائیں گے. کون سے, جنت کے. بالا خانہ کہتا ہے اوپر والا کمرہ, اوپر والا حصہ, تو جنت الفردوس جسے کہا جاتا ہے. تو یہی وہ لوگ ہیں جنہیں جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے, اور بما, اس کے سبب, صبروا, جو انہوں نے صبر کیا, اس کے بدلے, اس کے سبب جو انہوں نے صبر کیا, وَيُلَقَّوْنَ, اور ان کا استقبال کیا جائے گا. کہاں پہ, جنت میں. وَيُلَقَّوْنَ, اور ان کا استقبال کیا جائے گا, فِيهَا, اس میں, کہاں, جنت میں, تحیّۃً و سلامہ, دعا اور سلام کے ساتھ, تحیّۃً و سلامہ, دعا اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا. خالدین, وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, فیہا, اس میں, جنت میں, وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. یہاں ہم نے وہ لفظ پڑھا تھا, آگے دوسرا لفظ آ رہا ہے, حسنت, حسنت لفظ پڑھیں گے, حسنت, کتنا اچھا, کتنا اچھا یا بہت اچھا. ٹھیک ہے, حسنت, کیسا اچھا لفظ لکھا ہوا ہے. مستقر و مقامہ, ٹھکانہ اور مقام ہے, یعنی جنت کتنا اچھا رہنے اور ٹھہرنے کے لحاظ سے مقام ہے. اور آگے, کل, آپ فرما دیجئے, ماں, نہیں, یعبؤ, وہ پرواہ کرتا, کون, بکم, تمہاری, ربی, میرا رب. آپ فرما دیجئے اے اللہ کے نبی
کہ میرے رب کو تمہاری پرواہ نہیں. کیا؟ لو لا، اگر نہ. لو کا مطلب اگر، لا کا مطلب نہیں. اگر نہ کیا دعاؤکم، تم اس کی عبادت کرو. اگر تم اس کی عبادت نہ کرو، اسے پرواہ نہیں ہے تو وہ تمہاری پرواہ نہیں کرتا. اور ہم جو عبادت کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اچھا کام کرتے تو اپنے لیے کرتے ہیں. تو ہمیں یہ یاد کرنا ہے کہ لو لا دعاؤکم، کہ وہ تمہاری دعا، تمہاری عبادت کی پرواہ نہیں کرتا اگر تم اس کی نہ کرو تو کیا ہوگا؟ فقد، یقیناً، کذبتم، تم تو جھٹلا چکے ہو، تم تو جھٹلا چکے ہو. تو فسوف کا لفظ لکھیں گے ان قریب. فسوف ان قریب. ان قریب کا مطلب جلد ہی. فسوف ان قریب، جلد ہی. یکون ہوگا، یکون ہوگا ان کے لیے کیا؟ لزامہ. لزامہ کا مطلب کیا ہے جی؟ چمٹ جانے والا عذاب. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے عنقریب ہوگا چمٹ جانے والا عذاب. جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اس کی عبادت میں شامل نہیں کرتے، تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. لیکن کیا ہوگا کہ وہ قیامت کے دن ان کا جو عذاب ہوگا وہ چمٹ جانے والا ہوگا. تو یہاں تک آپ نے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. آیات کا ترجمہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ضرور ہوتا ہے، بٹ اس سے آسان ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم نے الفاظ معنی اچھے سے یاد کرنے ہوتے ہیں. تیسری بات کہ ہم نے الفاظ معنی یاد کر کے اور ترجمہ یاد کر کے کتنے نمبر حاصل کرنے ہیں؟ 20 نمبر. 5 نمبر کے الفاظ معنی اور 15 نمبر کے آیات کا ترجمہ. اور اس کے علاوہ اگر کوئی شارٹ کویشچن میں آیت آ جاتی ہے یا MCQs میں ورڈ میننگ پوچھے جاتے ہیں تو ہم وہ بھی کریں گے. آگے پیج نمبر 70 دیکھیں ذرا. اس میں بھی الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بھی الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں. یہ آلموسٹ وہی ہیں. کچھ یہاں پر چینج بھی ہوں گے، زیادہ بھی ہوں گے، کم بھی ہوں گے. میں نے لکھے ہیں وہ اس میں نہیں ہوں گے. کچھ یہاں پہ ہیں جو میں نے نہیں لکھے ہوں گے. تو آلموسٹ جو ایزی ہیں، مشکل ہیں، وہ یہاں پر میں نے بھی لکھے ہیں، یہاں پر بھی لکھے ہوئے ہیں. تو آپ یہاں سے بھی ہیلپ لیں گے، آپ اسے بھی سمجھیں گے، اس کے مطابق بھی آپ اس کی تیاری کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. آیات کا ترجمہ، الفاظ میں آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں. اور اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کویشچن ہوگا، کوئی آپ نے کویشچن کرنا ہوگا تو آپ ضرور پوچھیے گا، آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کر دیا جائے گا. تو آپ نے یہ آیات یاد کرنی ہے. 63 to 77 ٹوٹل ہماری آیات ہیں. آج کے لیکچر میں ہم نے اسے کمپلیٹ کر لیا ہے. آپ نے اسے یاد کرنا ہے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.